رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پوری امت کو تزکیہ اور پوری امت کی تربیت فرمائی، وہاں آپ نے اس تربیت کا آغاز اپنے گھر سے ہی فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 بکریاں صدقہ کی آئیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں حاضر خدمت ہوئی، اور آپ نے اپنے گھر کے حالات کو اپنے والد محترم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، آل محمد کے گھروں میں 1 مہینے سے 30 دن سے آگ نہیں جلی، اور اگر آپ چاہتی ہو تو میں آپ کو 5 بکریاں دے دوں، اور اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ وہ 5 کلمات جو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتلائے ہیں، تو میں وہ 5 کلمات آپ کو دے دوں کہ جو ان 5 بکریوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے وہ 5 کلمات سکھا دیں جو حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 کلمات آپ کو سکھائے، اور وہ کلمات یہ تھے: یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذو القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ایک تربیتی ارشاد تھا جو ہر مسلمان کے لیے رہنما ہے کہ وہ اپنی آل اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑنے کا یوں سبق دے، تاکہ دنیا کے مادی اسباب پر ان کی توجہ جانے کے بجائے مسائل کے حل کے لیے موجود اسباب سے ہٹا کر اپنے تعلق کو مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی طرف موڑنا، یقین کا مستحکم اور اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین ان کے اندر پیدا فرمانا، اور یہی یقین آپ نے اپنے گھر کی آل اولاد کو، اپنی ازواج کو یہی تربیت فرمائی تھی۔ اور اس وقت کے صحابہ اکرام، صحابیات، ان کا یہی عمل تھا کہ وہ دنیا کے اسباب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر زیادہ کامل یقین رکھتے تھے، اور اسباب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت، اللہ کی چاہت کے تابع فرماتے تھے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہیں گے یہ اسباب بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے ایک شاگرد سے کہ میں تمہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا
وہ واقعہ نہ سناؤں، یعنی میں اپنی آپ بیتی، اپنی گھر کی بات آپ کو نہ بتاؤں۔ یہ ایک تربیت کرنے کے لیے اپنے شاگردوں، اپنے چھوٹوں کے لیے ایک مؤثر ترین انداز ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میرے گھر کی حالت یہ تھی کہ کائنات کے سب سے محترم، اور بلکہ یہاں تک کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ان کی صاحبزادی لخت جگر، جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے کام کاج، آٹا پیسنا چکی سے جس سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے، اور دور سے پانی چمڑے کی مشک میں بھر کے لانے سے آپ رسی کے نشان جسم مبارک پر پڑ گئے، اور اپنے گھر کی صفائی ستھرائی، کچے گھر ہیں، دھول مٹی آپ کے لباس مبارک پر، اور کام کاج کرنے سے آپ بالکل چور چور ہو جاتی تھی۔ تو ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور لونڈیاں آئیں اس جہاد کی برکت سے۔ تو میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اپنے اس کام کاج کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے آپ اپنے والد محترم سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جائیں، اور ان کے پاس جا کر اپنے کام کی نوعیت، اپنی تھکاوٹ، اپنی مصروفیت اور کام کا لوڈ، یہ تکلیف رکھیں، تاکہ آپ کو کوئی لونڈی غلام کام کاج کرنے کے لیے مل جائے اور آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئی، لیکن وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصروف دیکھا تو آپ کوئی بات کرنے کے بجائے واپس تشریف لے آئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہونے کے بعد خود آپ کے دولت قدا پر تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی آپ آئی تھی، میں مصروف تھا، آپ کچھ کہے بغیر واپس آئی، تو کیا مسئلہ تھا؟ تو سیدہ طاہرہ عفیفہ کائنات نے اپنے کام کاج سے آگاہ فرمایا اور اپنے ہاتھوں پر پڑے ہوئے نشانات، جسم کے نشانات، کھانا پکانا، گھر کے کام کاج، مہمانوں کا آنا جانا، ان کی خاطر مدارت میں کام بڑھ جانے کی رویداد سنانے کے بعد فرمایا کہ میں اس کام کے لیے آئی تھی کہ کوئی غلام یا باندی مل جائے، میرے کام میں آسانی ہو جائے گی، تھکاوٹ سے چور چور ہو جاتی ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تربیت کا وہی انداز اختیار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آیا کہ فرمایا کہ میں ان لونڈی اور غلاموں سے زیادہ بہتر چیز آپ کو نہ بتا دوں جس سے آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے اور آپ یہ سارے امور انجام دینے کے باوجود اپنے آپ کو چست محسوس کرو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے وہی بتائیں، میں اسی کو اختیار کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ
فرمایا کہ یہ رات عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ یہ دن بھر کے کاموں کی تھکاوٹ اللہ تبارک و تعالی ان کلمات سے دور فرما دیتے ہیں، اور آپ کو ان کلمات کے پڑھنے سے سکون حاصل ہوگا، تھکاوٹ دور ہوگی۔ ان تسبیحات کا نام ہی تسبیحات فاطمہ امت کے اندر مشہور ہے۔ میری وہ بچیاں، وہ بہنیں، وہ خواتین جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سیرت کے پہلو کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تربیتی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔